قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ احباب، آج 3 رمضان المبارک ہے۔ اس مناسبت سے آج ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چند لمحوں کے لیے کریں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، مفہوم حدیث یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چال ڈھال شکل و صورت میں سب سے زیادہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی، اور محبوب کریم علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے کہ جب کبھی آپ تشریف لاتی، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور محبوب کریم علیہ السلام آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اپنی چادر کو زمین پر بچھاتے اور سیدہ کو اس پر بٹھاتے تھے، اور آپ بھی حضور کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتی تھیں کہ جب کبھی حضور تشریف لاتے تو آپ بھی استقبال کے لیے حضور کے کھڑے ہو جاتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صرف یہ نہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی صاحبزادی تھی تو باقی سارے کاموں سے، عبادات سے، معاملات سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا تھا، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ دن کو امور خانہ داری میں آپ سب سے آگے تھیں، اور رات کو اپنے رب کو راضی کرنے میں بھی سب سے آگے تھیں۔ اس قدر کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ، آپ کی رشتے میں ساس بھی بنتی ہیں، ایک دن بٹھا کے آپ کو فرماتی ہیں، بیٹی سارا دن بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، گھر کے معاملات بھی آپ نے ہی نبھانے ہوتے ہیں، تو میری خدمت میں اتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی معاملات آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں، آپ ان میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی بیٹی جو کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی بہو تھی، عرض کرنے لگی، امی جان کیا آپ صرف علی کی والدہ ہیں، میری ماں نہیں ہے؟ گویا آپ عرض کرنا چاہتی تھی کہ ماں کی خدمت کرنے میں بیٹی کو کیا ہی تکلیف ہوگی۔ آج ہماری بھی بیٹیاں ہیں کہ وہ جب سسرال میں جاتی ہیں تو اگرچہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ سسرال ساس سسر کی خدمت شرعی طور پر کوئی فرض نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس میں اگر خامند کی رضا اور خوشی ہے تو پھر میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی اور کام ہو بھی نہیں سکتا کہ سیدہ نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والی اپنی کنیزاؤں کو یہ سبق دیا کہ اگر میں جنتی عورتوں کی سردار ہو کر اپنی ساس کی خدمت کرنے میں اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہوں تو قیامت تک آنے والے محبوب کے غلاموں کو یہ درس ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت اسی انداز میں کرنا۔ اچھا، پھر آج جتنا جدید دور آ چکا ہے، جتنی سہولیات زیادہ ہیں اتنی پریشانیاں زیادہ ہیں۔ آپ دن کو اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی تھیں، پانی بھی لاتی تھیں، چکی بھی چلاتی تھیں، جناب علی کی خدمت بھی کرنی ہوتی تھی، آپ کی والدہ محترمہ کی خدمت بھی کرنی ہوتی تھی، دیگر معاملات بھی گھر کے کرنے ہوتے تھے، تو رات کو اس کے باوجود اکثر حضرت علی سے عرض کرتی نظر آتی کہ اے علی، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کا حق ہے، بیوی اور خامد کا آپس میں حقوق جو ہوتے ہیں ان حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کرتی کہ آپ اگر اجازت دیں تو آج رات میں اپنے رب کو راضی نہ کر لوں۔ اور اکثر ہی ایسا ہوتا، آپ کے صاحبزادگان فرماتے ہیں کہ والدہ محترمہ
رات جب عبادت کرتی تھیں اور سر سجدے میں رکھتی تو اکثر صبح کا مؤذن جب اذان دیتا تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی نظر آتی، مولا ایک رات تو ایسی بنا دیتا کہ جس میں یہ تیری بندی ایک تیرا سجدہ بھی مکمل کر لیتی۔ یہ حال تھا۔ آج ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں نماز سے جی ان کا دور بھاگتا ہے، جی چراتی ہیں، کہتی ہیں ٹائم ہی نہیں ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، گھر کے کام کرنے ہیں، کپڑے پاک نہیں رہتے۔ سلام سیدہ فاطمہ الزہرا تجھے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو کر، نبی کی بیٹی ہو کر اتنی محنت کرتی کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بیٹی ہونے کے ناطے تو ٹھیک ہے محبوب تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبوب ہونے کے ناطے آپ نے اتنی محنت کی، قیامت تک دنیا آپ کو سلام بھی کرے گی، آپ کا نام لے کر آپ کے صدقے خیرات بھی مانگتی نظر آئے گی، اور قیامت تک کے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ ہم آپ کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنی بہنوں کی تربیت کریں، اپنی ماؤں کی تربیت کریں۔ آج ہمارا آئیڈیل دنیا دار ہم دیکھتے ہیں، ہمارے آئیڈیل دنیا دار نے، چونکہ ہم کلمہ گو ہیں، یا تو ہم نے حضور کی ذات کو دیکھنا ہے یا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی ذات کو دیکھنا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی ذات کو دیکھنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کشتی نوح کی مانند ہے، اور حضور کے اصحاب وہ جو کشتی سمندر کے پانی میں ستاروں سے رستہ معلوم کر کے، ستاروں سے رہنمائی لے کر اپنی منزل پہ جاتی ہیں، تو حضور کے صحابہ وہ ستارے ہیں جن سے رہنمائی لے کر یہ کشتی اپنے منزل مقصود تک پہنچے گی۔ تو ہمارے لیے آج کے اس درس کا یہ سبق ٹھہرا کہ ہم نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک اطہار سے بھی محبت کرنی ہے، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرنی ہے، اور بالخصوص آل پاک اطہار میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے خامد سے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، ان 5 نفوس قدسیہ سے کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، اور ان کی سیرت پاک کو اپنے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مشعل راہ بنانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔